ہمارا موقف یہ ہے کہ دنیا میں احوال اصالتاً آتے ہیں جسم پر اور جسم کے واسطہ سے آتے ہیں روح پر، اور قبر میں احوال اصالتاً آتے ہیں روح پر اور روح کے واسطہ سے آتے ہیں جسم پر۔ دنیا میں شربت جسم پیتا ہے، لیکن شربت کا نام جسم افزا نہیں بلکہ روح افزا ہے، حالانکہ پیتا جسم ہے۔ تو پینا جسم نے ہے اور مزہ روح نے لینا ہے۔ میرے بیان کو آپ کے کان سن رہے ہیں جو جسم ہے، لیکن آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، آ رہا ہے تو آ رہا ہے، نہیں آ رہا کچھ نہیں آ رہا۔ ہم منافق نہیں ہے، 2 نمبر کام ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم بات سیدھی کرتے ہیں۔ ہم 2 نمبر کام نہیں کرتے، 1 نمبر سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ اب بتاؤ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کان سن رہا ہے، مزہ کس کو آ رہا ہے؟ اب دیکھو، سن کان رہا ہے، مزہ روح کو آ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں دنیا میں حالات آتے ہیں جسم پر اور جسم کے واسطے سے آتے ہیں روح محسوس کرتے ہیں، اور موت کے بعد حالات آتے ہیں روح پر اور روح کی واسطہ سے آتے ہیں جسم پر۔ اگر اس بات کو سمجھ نہ ہو تو کیسے سمجھیں گے؟ جب آدمی سونے لگے تو دعا مانگتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، حالانکہ یہ سونے لگا ہے، مرنے نہیں لگا۔ اس کو اللہم بسمک انامو کہنا چاہیے اموتو کی بجائے، لیکن انامو کی جگہ اموتو کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نیند پر موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی فجر کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، اس میں ایک آیت یہ بھی تھی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ یہ مرقد سونے کی جگہ ہے یا مرنے کی جگہ ہے؟ تو قبر میں میت ہے یا نائم ہے؟ تو یہ جب سونے کی جگہ کہے گا تو اللہ نہیں فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو مرنے کی جگہ، تو نے سونے کی جگہ کیسے کہہ دیا؟ حدیث سے پتہ چلا کہ نیند پر موت کا لفظ بولتے ہیں، اور قرآن سے پتہ چلا کہ موت پر نیند کا لفظ بولتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کی زندگی سمجھنے کے لیے نیند کو سمجھنا ضروری ہے۔ نیند سمجھ آ جائے تو بندے کو موت سمجھ آ جاتی ہے۔ اب آدمی سویا ہوا ہے، درسگاہ میں تھا، سبق پڑھا اور دوپہر کو سو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا دوست اٹھ کے نماز کے وقت غسل خانے کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ اب اس کو بتاتے شرم آ رہی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہتے ہیں غسل واجب ہو گیا۔ غسل واجب کیسے ہوا ہے؟ وہ کیسے نہیں بتا رہا۔ اس کا مطلب کچھ ہوا ہے نا، بتاؤ کچھ ہوا ہے نا۔ اس نے کہا یار میری منگنی ہو گئی ہے، میں نے ابو سے کئی بار کہا نکاح کرا دو، ابو نہیں کراتے، اب پھر ایسے ہی غسل ہونا ہے نا۔ اب بتاؤ جو منگنی ہو گئی ہے اور نکاح نہیں ہو رہا تو وہ اس کے پاس تو نہیں آئی۔ آپ کہتے ہیں یار کیوں جھوٹ بولتا ہے، تو میرے پاس ہوئے دیا تو کچھ بھی نہیں تھا، کیوں گپ چھوڑتا؟ اس نے کہا نہیں آئی ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں آئی، وہ کہتا ہے آئی ہے۔ اب بتاؤ آئی ہے یا نہیں؟ جسم آیا ہے، یہ دونوں کی روح آپس میں ملی ہے، ان 2 روح ملی ہیں اور دونوں نے مزہ لیا ہے، لیکن غسل جسم کر رہا ہے یا روح کر رہی ہے؟ جس شلوار کو اس نے دھونا ہے وہ جسم کا لباس ہے یا روح کا؟ میں انسانتا نہیں، مسئلہ سمجھاتا ہوں، میری عادت لطیفے نہیں ہے بھائی، یہ میری عادت ہے، میں مسئلہ اس انداز میں سمجھاتا ہوں کہ بندہ ہنستے ہنستے مسئلہ سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے باطل ہم سے پریشان ہے۔ اس بندے کو روکو، اس کے رستے میں بلاک لگاؤ، اس کی بریکیں لگاؤ، بریکر کھڑے کرو تاکہ بندہ امت تک پہنچے نا، چونکہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے نا۔ اب بتاؤ یہ سویا ہوا تھا تو کاروائی روح کی ہے، اور مزہ کس نے لیا؟ بولو۔ بالکل اسی طرح موت کے بعد حالات روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے محسوس جسم کرتا ہے۔ میں نے کہا مولانا اب شاہ صاحب کی عبارت سمجھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں قبر میں پڑا ہے جھڑ دھڑ، جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں براہ راست جسم سنتا ہے اور جسم کے واسطہ سے روح سنتی ہے، اور موت کے بعد براہ راست روح سنتی ہے اور روح کے واسطہ سے جسم سنتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ روح اس جسم کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں روح علیین میں ہے، لیکن روح اور جسم کا تعلق ہے، سنتی روح ہے، لیکن گھر پہ السلام علیکم کہنے سے نہیں سنتی، قبرستان پہ جا کے پڑھے تو پھر سنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کا تعلق جس جسم کے ساتھ ہے وہ جسم گھر پہ نہیں ہے بلکہ قبر میں ہے، وہ جسم گھر پہ نہیں بلکہ قبر میں ہے۔ سننا روح نے ہے اور روح کے واسطے سے جسم نے سننا ہے، لیکن کس روح نے جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے وہ جسم گھر پہ ہے یا قبر میں؟ تو روح کا سننا تو ہم مانتے ہیں،
براہ راست جسم کو سننا ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں روح سنتی ہے اور روح کے واسطے سے جسم سنتا ہے۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ جب روح علیین میں ہے تو السلام علیکم گھر سے کہنے کی بجائے قبر کے پاس جا کر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ روح کا جس جسم سے تعلق ہے وہ گھر پہ نہیں ہے بلکہ قبر پہ موجود ہے، اس لیے وہاں جا کر السلام علیکم کہنا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے بھئی تمہارے شاہ صاحب نے لکھا ہے قبر میں پڑا ہے دھڑ جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے، روح تو علیین میں ہے، آپ گھر سے السلام علیکم کیوں نہیں کہتے؟ قبر کے پاس جا کر کیوں کہتے ہو؟ وہاں تو روح نہیں ہے۔ آپ نے کہنا روح تو نہیں ہے لیکن روح کا جس جسم سے تعلق ہے نا وہ چونکہ قبر میں ہے، اس لیے قبر کے پاس جا کر کہنا پڑتا ہے تاکہ روح سن لے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ میں سمجھا کیا رہا تھا کہ جب ایک ہی لفظ ہوتا ہے فن بدلتا ہے تو معنی اس کا بدل جاتا ہے، لیکن غیر مقلد چونکہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، اکابرین احناف پہ اعتراض کر مارتا ہے اور انہی عبارات کو معاتی نہیں سمجھتا، اکابر علماء دیوبند پہ اعتراض کر مارتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ میں سمجھنے والا دماغ عطا فرمائے، اللہ سمجھانے والی زبان عطا فرمائے۔ سمجھنے والا دماغ بھی چاہیے، سمجھانے والی اور دماغ سمجھنا شروع کرتا ہے جب آدمی گناہ چھوڑ کے اللہ کے ذکر پر آ جائے نا تو پھر دماغ بات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ ذکر بہت ضروری ہے۔ آپ حضرات کو شبہ نہ ہو کہ فجر کے بعد ہمیں ذکر کیوں کراتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کا دماغ ذرا بات سمجھنے کے قابل ہو جائے، تو جس سے دماغ کو تیز ہو وہ سارے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ نہیں؟ یہ دماغ صرف گوشت اور دال سے تیز نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے ذکر سے بھی تیز ہوتا ہے۔ تو خیر